ابو سفیان اپنی فوج کو مسلمانوں کے بالمقابل لے گیا۔ اس نے گھڑ سواروں کو مسلمانوں کے پہلوؤں پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ایک پہلو پر خالد اور دوسرے پر اکرمہ تھا، دونوں کے ساتھ 100 گھڑ سوار تھے۔ تمام گھڑ سواروں کا کمانڈر عمرو بن العاص تھا۔ پیادوں کے آگے ابو سفیان نے 100 تیر انداز رکھے۔ قریش کا پرچم طلحہ بن ابو طلحہ نے اٹھا رکھا تھا۔ اس زمانے کی جنگوں میں پرچم کو دل جیسی اہمیت حاصل تھی۔ پرچم کے گرنے سے فوج کا حوصلہ ٹوٹ جاتا اور بھگدڑ مچ جاتی تھی۔ قریش نے جنگ کی ابتدا اس طرح کی کہ ان کی صفوں سے ایک شخص ابو عامر فاسق آگے ہو کر مجاہدین کے قریب چلا گیا۔ اس کے پیچھے قریش کے غلاموں کی کچھ تعداد بھی تھی۔ ابو عامر مدینہ کا رہنے والا تھا، وہ قبیلہ اس کا سردار تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ابو عامر نے قسم کھا لی تھی کہ وہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو مدینہ سے نکال کر دم لے گا۔ اس پر ایک بڑی ہی خوبصورت یہودی لڑکی کا اور یہودیوں کے مال و دولت کا طلسم طاری تھا۔ یہودیوں کی اسلام دشمن کارروائیاں زمین دوز ہوتی تھی۔ بظاہر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور فرما برداری کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ ابو عامر انہی کے ہاتھ میں کٹ پتلی بنا ہوا تھا، لیکن ان یہودیوں نے اسے قریش کا دوست بنا رکھا تھا۔ اب مجاہدین قریش کے خلاف لڑنے کے لیے مدینہ سے نکلے تو ابو عامر قریش کے پاس چلا گیا۔ اس کے قبیلہ اس کے بہت سے آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر چکے تھے اور وہ قریش کے مقابلے میں صف آرا تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر کو فاسق کا خطاب دیا تھا۔ ابو عامر آگے چلا گیا اور مجاہدین سے بلند آواز سے مخاطب ہوا، قبیلہ اس کے غیرت مند بہادروں، تم مجھے یقیناً پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میری بات غور سے سن لو۔ وہ اپنی للکار پوری نہ کر پایا تھا کہ مجاہدین اسلام کی صف سے قبیلہ اس کے ایک مجاہد کی آواز گرجی، اے فاسق بدکار، ہم تیرے نام پر تھوک چکے ہیں۔ خالد کو وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ مجاہدین اسلام کی صف سے ابو عامر اور اس کے ساتھ گئے ہوئے غلاموں پر پتھروں کی بوچھار شروع ہو گئی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ پتھر برسانے والے قبیلہ اس کے مجاہدین تھے۔ ابو عامر اور غلام جو مجاہدین کے پتھروں کی زد میں تھے ایک دو پتھر کھا کر پیچھے بھاگ آئے۔ یہودی مدینہ میں بیٹھے لڑائی کی خبروں کا انتظار کر رہے تھے۔ جس یہودی لڑکی کے طلسم میں ابو عامر گرفتار تھا وہ اپنی کامیابی کی خبر سننے کے لیے بےتاب تھی۔ اسے ابھی معلوم نہ تھا کہ اس کی خوبصورتی اور جوانی کے طلسم کو مسلمانوں نے سنسار کر دیا۔ ابو عامر فاسق کے اس واقعہ سے پہلے وہ عورتیں جو قریش کے لشکر کے ساتھ گئی تھی، لشکر کے درمیان کھڑی ہو کر سریلی آوازوں میں ایسے گیت گا رہی تھی جن میں بدر میں مارے جانے والے قریش کا ذکر ایسے الفاظ میں ایسی طرز میں کیا گیا تھا کہ سننے والوں کا خون کھولتا اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان عورتوں میں سے ایک دو نے جوشیلی تقریر کی صورت میں بھی قریش کے خون کو گرمایا تھا۔ عورتوں کو پیچھے چلے جانے کا حکم ملا تو ابو سفیان کی بیوی ہند نے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر ایک گیت گانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز بلند تھی اور اس میں سوز بھی تھا۔ تاریخ لکھنے والوں نے اس گیت کے اشعار قلم بند نہیں کیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ گیت فحش تھا جس میں مرد و عورت کے در پردہ تعلقات کا ذکر تھا۔ اس کے بعد ابو عامر فاسق پر مجاہدین اسلام کی طرف سے سنگ باری ہوئی اور اس کے فوراً بعد قریش نے مجاہدین پر تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ مجاہدین نے اس کے جواب میں تیر برسا۔ خالد اپنے پہلو والے مسلمانوں کے پہلو پر حملہ کرنے کے لیے اپنے 100 سواروں کے ساتھ تیزی سے بڑھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ بلندی پر تیر انداز چھپے بیٹھے۔ اس کے سوار بے دھڑک چلے آ رہے تھے۔ راستہ ذرا تنگ تھا، سواروں کو آگے پیچھے ہونا پڑا۔ خالد سوچ سمجھ کر اپنے سوار دستے کو اس پہلو پر لایا تھا۔ اپنے باپ کی تربیت کے مطابق اسے بڑی خود اعتمادی سے توقع تھی کہ وہ ہلہ بول کر مسلمانوں کو اس پوزیشن میں لے آئے گا کہ وہ پسپا ہو جائیں گے اور اگر جھم کر نہ لڑے تو قریش کے گھوڑوں تلے کچلے جائیں گے۔ مگر مسلمانوں کے پہلو سے اس کے سوار ابھی دور ہی تھے کہ اوپر سے تیر اندازوں نے اس کے اگلے سواروں کو نہ آگے جانے کے قابل چھوڑا نہ وہ پیچھے ہٹنے کے قابل رہے۔ ایک سوار کئی تیر کھا کر گرا اور جن گھوڑوں کو تیر لگے انہوں نے خالد کے سوار دستے کے لیے قیامت برپا کر دی۔ پیچھے والے سواروں نے گھوڑے موڑے اور پسپا ہو گئے۔ ادھر قریش کی عورتوں نے دف اور ڈھولک کی تھاپ پر وہی گیت گانا شروع کر دیا جو ہند نے اکیلے گایا تھا۔ مورخ واقد لکھتا ہے کہ عربی جنگجوؤں کے اس وقت رواج کے مطابق ایک جنگجو کے لڑنے کا مرحلہ آیا۔
सबसे पहले कुरैश के परचम बरदार तलहा बिन अबू तलहा ने आगे जाकर मुजाहिदीन इस्लाम को ललकारा कि इसके मुकाबले के लिए किसी को आगे भेजो। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने तुंद हवा के झोंके की तरह आगे आकर कहा, मेरे दीन के दुश्मन, मैं आता हूं तेरे मुकाबले के लिए। तलहा अपने कबीले का परचम थामे तलवार लहराते हुए भरा हुआ आया, मगर इसका वार हवा को चीरता हुआ गुजर गया। वो अभी संभल ही रहा था कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की तलवार ने इसे ऐसा गहरा जख्म लगाया कि पहले इसका परचम गिरा, फिर वो खुद गिरा। कुरैश का एक आदमी दौड़ा आया और परचम उठाकर पीछे चला गया। अली रजी अल्लाह अन्हु से भी गिरा सकते थे, मगर इनफरादी मुकाबलों में ये रवा न था। तलहा को उठाकर पीछे ले आए। इसके खानदान का एक और आदमी आगे बढ़ा। मैं इंतकाम लेने का पाबंद हूं, वो ललकार कर आगे गया। अली आजा, मेरी तलवार की काट देख। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु खामोशी से इसके मुकाबले पर आ गए। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले, एक चक्कर काटा, फिर उनकी तलवारें और ढालें टकराई और उसके बाद सब ने देखा कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की तलवार से खून टपक रहा है और उनका मद मुकाबिल जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। फिर कुरैश के मुताद्दिद आदमी बारी बारी ललकारते हुए आगे बढ़े, मुजाहिदीन के मुकाबले में मरते गए। कुरैश का सालार आला अबू सुफियान अपने आदमियों को गिरता देखकर गुस्से से बेकाबू हो गया। जंगी दस्तूर के मुताबिक इसे इनफरादी मुकाबले के लिए नहीं उतरना चाहिए था, क्योंकि वो सालार था। इसके मारे जाने से इसकी फौज में अबतरी फैल सकती थी, लेकिन वो अपने आप पर काबू न रख सका। वो घोड़े पर सवार था। इसने घोड़े को एड़ी लगाई और ललकारता हुआ आगे चला गया। इसकी बीवी हिंद ने इसे जाते देखा तो अपने ऊंट पर सवार होकर आगे चली गई और बड़ी बुलंद आवाज से वही गीत गाने लगी। अबू सुफियान घोड़े पर सवार था, लेकिन इसके मुकाबले के लिए जो मुसलमान आगे आया वो प्यादा था। तारीख इसे हिंजिल्ला बिन अबू आमिर रजी अल्लाह अन्हु के नाम से याद करती है। अबू सुफियान के हाथ में लंबी बर्छी थी। किसी को भी तवक्को नहीं थी कि तलवार वाला प्यादा बर्छी वाले घुड़सवार से जिंदा बच जाएगा। अबू सुफियान का घोड़ा हिंजिल्ला पर सरफट दौड़ा आया। अबू सुफियान ने बर्छी तोलकर फिर ताक कर मारी, लेकिन हिंजिल्ला रजी अल्लाह अन्हु फुर्ती से एक तरफ हो गया। इस तरह 3 मर्तबा हुआ। तीसरी मर्तबा अबू सुफियान का घोड़ा निकल गया तो हिंजिल्ला रजी अल्लाह अन्हु उसके पीछे दौड़ पड़ा। घोड़ा रुककर पीछे को मुड़ा तो हिंजिल्ला रजी अल्लाह अन्हु इस तक पहुंच चुका था। अबू सुफियान इसे देख ना सका। हिंजिल्ला रजी अल्लाह अन्हु ने घोड़े की अगली टांगों पर ऐसा जोरदार वार किया कि घोड़ा गिर पड़ा। अबू सुफियान दूसरी तरफ गिरा। हिंजिल्ला रजी अल्लाह अन्हु उस पर हमला करने को आगे बढ़ा तो अबू सुफियान गिरे हुए घोड़े के अर्द गिर्द दौड़ दौड़ कर अपने आप को बचाने लगा और इसके साथ ही इसने कुरैश को मदद के लिए पुकारा। कुरैश का एक प्यादा दौड़ा आया। मुसलमान इस गलत फहमी में रहे कि ये आदमी अबू सुफियान को अपने साथ ले जाएगा, लेकिन इसने बेउसूली का मुजाहिरा किया। पीछे से हिंजिल्ला रजी अल्लाह अन्हु पर वार करके इसे शहीद कर दिया। अबू सुफियान अपनी सफों में भाग गया। आखिरी मुकाबले के लिए कुरैश की तरफ से अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर आया। अगला एपिसोड 3 दिन बाद अपलोड किया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।